الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی تقریباً 11 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی، اور کل کے پروگرام میں بھی جن آیات کا ہم نے تذکرہ کیا ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مختلف احسانات کا تذکرہ کر کے غور و تفکر کی دعوت ارشاد فرمائی، یعنی یہ چیزیں ہمیں مضامین نظر آئے۔ اور آج بھی جو آیات ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سے احسانات کا تذکرہ فرما کر ہمیں غور و تفکر کی دعوت دی ہے۔ لہٰذا اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا اس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور جو ستارے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسخر ہیں، باندھ دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ستارے آسمان پہ آپ کو ٹمٹماتے نظر آئیں گے، لیکن یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مسخر کر رکھا ہے۔ اور اللہ نے جو فرمایا کہ رات دن سورج اور چاند کو تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان پر کوئی تصرف کر سکتے ہیں، بلکہ انہیں پابند کر دیا ہے ہمارے لیے۔ اس وقت سورج طلوع ہوگا، اس وقت غروب ہوگا، پھر جب وہ غروب ہو جائے گا تو چاند آئے گا، پھر اس طرح وہ مہینے کے اندر سفر کرتا ہوا پہلے طلوع ہوگا، پھر غروب ہو جائے گا، درمیان میں بڑا، شروع اور آخر میں چھوٹا، اور اسی سے پھر رات پیدا ہوتی ہے، دن آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، پابند کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج اپنی مرضی سے نکل آئے، آدھی رات کو نکل آئے اور دن کر دے، یا چاند اپنی مرضی سے دن میں آ جائے اور رات ہو جائے، ایسا نہیں ہے، پابند ہے، مسخر ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ بے شک اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو تفکر کرے، اور یہاں فرمایا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے کہ جو عقل رکھتی ہے۔ تو بے شک نشانیاں یہی ہیں کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اتنا بڑا جو سورج زمین سے بھی بڑا سیارہ ہے، اللہ نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے۔ ہم رات دن نافرمانی کریں اور وہ ہمارے لیے اتنی بڑی بڑی اپنی مخلوق کو مسخر کر کے ہم پر احسان فرماتا چلا جائے، یہ اس کی بڑی کرم نوازی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور وہ جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ان کے رنگ مختلف ہیں، اس حال میں کہ وہ مختلف رنگ رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے چیزیں پیدا فرمائیں، اور اس میں کوئی خاص چیز مراد نہیں ہے، بلکہ تمام جو رنگ برنگی اشیاء ہیں، اس میں پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، لباس ہیں، کھیتیاں ہیں، اور جتنے اللہ نے رنگ پیدا فرمائے وہ احسان یاد دلایا کہ ان رنگوں سے بھی ہم طبیعت میں فرحت، نشاط محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے، یا وہ قوم جو یاد کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، اس کے احسانات کو یاد کرتی ہے، اس کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہ وہی ذات ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے دریا کو تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت۔ تو ہم واقعی اللہ نے دیکھیں سمندر ہمارے لیے مسخر کر دیا، ایسا نہیں ہے کہ بپھر کر پورے ایک دم دنیا کے اوپر چڑھتا چلا جائے، حالانکہ دنیا کا ایک حصہ خشکی ہے اور 3 حصوں میں پانی ہے، لیکن وہ مسخر ہے، پابند ہے اللہ کے حکم کا، وہ ہمارے نفع کے لیے، ہمارے نقصان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ کو پھر اپنی عظمت کا اظہار مقصود ہوتا ہے وہاں اس کو حکم فرما دیتا ہے اور سیلاب آ جاتے ہیں، ورنہ وہ پانی مسخر ہے اور ہم اس میں سے تازہ گوشت یعنی مچھلی کھاتے ہیں۔ وَاسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور وہ نکالتا ہے ان دریا سے، اس سمندر سے زیور، تَلْبَسُونَهَا، جس کو تم پہنتے ہو، یعنی موتی وغیرہ، جیسے سیپیوں کے اندر موتی ہوتے ہیں، سمندر سے اللہ نکالتا ہے اور اس کو تم استعمال کرتے ہو۔ یہ اللہ نے ہمیں مزید اپنا احسان یاد دلایا۔ پھر فرمایا کہ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، تو دیکھے گا کشتیوں کو اس میں کہ وہ پانی کو چیر کر چل رہی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، اس کے احسان کو تسلیم کرو۔
تو یہ تمام نعمتیں اللہ نے جو تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمائیں، اس لیے نہیں کہ تمہارا اس میں کوئی کمال ہے، یہ تمہاری کوئی مطلب خصوصیت تھی کہ یہ چیزیں پیدا ہو گئی، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ تاکہ تم شکر گزاری کی طرف مائل ہو، ان چیزوں پر غور و تفکر تمہیں اللہ کی اطاعت کی طرف مائل کرے، اللہ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں لنگر ڈال دیے، یعنی پہاڑوں کو پیدا فرمایا، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ تاکہ یہ تمہیں لے کر کانپے نہیں، کیونکہ اگر زمین پر یہ پہاڑوں کے لنگر نہ ڈالے جاتے تو جیسے ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں توازن بگڑ جاتا۔ اللہ نے اس انداز سے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو قائم فرمایا ہے کہ زمین کا توازن نہیں بگڑتا اور زمین ساکن ہو گئی ہے، یعنی بالکل اس طرح ارتعاش وغیرہ پیدا نہیں ہوتا، بالکل سکون کے ساتھ ہے، اور جب ارتعاش پیدا ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں تو پھر انجام ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے بڑے بڑے پہاڑوں کے ذریعے زمین کو متوازن بنا دیا۔ وَأَنْهَارًا، اور اس نے وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور اس نے ندیاں اور راستے بہا دیے، پیدا کر دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ، ہدایت پا جاؤ، یعنی نہریں اور راستوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ان راستوں پہ چل کے تم ہدایت تک پہنچ جاؤ، یعنی اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے راستے بنا دیے، جہاں راستے نہیں ہوتے آدمی بھٹک جاتا ہے اور پھر ہلاکت و بربادی تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ راستوں کا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ وَعَلَامَاتٍ، اور اس نے علامتیں پیدا فرمائیں، علامتیں یعنی ان راستوں کے لیے علامتیں پیدا فرما دیں تاکہ ان علامتوں کے ذریعے ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ وَمِن نجمی، اور ستارے، ہم یہتدون، کہ جن سے وہ لوگ راستے پاتے ہیں۔ تو آج کل کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن پہلے کے دور میں جب صحرا میں سفر کرتے تھے تو وہاں پہ تو صحرا کے اندر روزانہ صحرا کی حیثیت بدلتی تھی۔ ڈیزرٹ میں سارا دن ہوائیں تیز چلتی تھیں، جو ایک ریت کا ٹیلہ تھا 1 گھنٹے بعد وہ ہوا سے اڑ کے دوسری جگہ پہنچ جاتا تھا، تو راستے تبدیل ہو جاتے تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ پختہ راستے ہوں کہ چلیں اس پہ انسان بار بار کثرت سے قافلے آتے جاتے ہوں تو ایک راستہ بن ہی جائے۔ صحرا کے اندر سفر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے کے عرب لوگ ستاروں سے راستوں کا تعین کرتے تھے، اور بڑے ماہر ہوا کرتے تھے اللہ کی عطا سے، کہ ستاروں کو دیکھا کہ اس ستارے کے سیدھ میں جانا ہے تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے تھے، اب راستے میں چاہے کتنا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو وہ گمراہ نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ آگے اب یہ سب بیان کر کے کتنی نفیس بات بیان فرمائی کہ واقعی ایک ذہین، ایک عقل مند، ایک ذی شعور شخص اس پر غور کر لے تو حق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی مثل ہو جائے گا جو بالکل پیدا نہیں کرتا؟ یعنی اللہ نے اتنی چیزیں پیدا فرمائی، تم اس کو اللہ کو برابر ٹھہرا رہے ہو بتوں کے جو بالکل کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کس چیز کا اقرار کرتے ہیں؟ قطع نظر اس کے کہ میں کس خاندان میں، کس مذہب میں پیدا ہوا، میرے آباء و اجداد نے کیا کیا، ان سب سے قطع نظر ہو کر بالکل حق کی طرف غور و تفکر کرنے کے بعد اپنے دل سے سوال کر کے آدمی جواب دے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر اس ذات کی عبادت کیوں نہ کی جائے، اس ذات کی اطاعت کیوں نہ کی جائے، اس کا کہنا کیوں نہ مانا جائے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں اپنے آپ کو یکتا دیکھنا چاہتا ہے، شوبز کا معاملہ دیکھ لیں، اسپورٹس دیکھ لیجئے، دنیاوی معاملات، بزنس دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے خاندانوں کو دیکھ لیں، محلوں کو دیکھ لیں، شہروں کو دیکھ لیں، اسی طرح جو سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے یا سیاسی حضرات ہیں، جس مقام پہ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو یکتا اور واحد اور منفرد بنانے کی ایک دوڑ چل رہی ہے۔ انسان چاہتا ہے میرے برابر کوئی دولت والا نہ ہو، مجھ جیسا کوئی خوبصورت نہ ہو، مجھ جیسا منصب والا کوئی نہ ہو، میری طرح کی طاقت والا کوئی نہ ہو۔ تو جب ان تمام چیزوں کے اندر ہم یکتا ہونا پسند کرتے ہیں، اس چیز کا انتخاب کرتے ہیں جو ہمیں منفرد بنا دے، سب سے اعلیٰ اور افضل بنا دے، تو پھر اپنی آخرت یا اپنے عقائد کی بنیاد بھی اس چیز پر کیوں نہیں رکھتے جو ہمیں منفرد کر دے، جو ہمیں سب سے اعلیٰ بنا دے؟ پھر ہم اپنے لیے اس ذات کا انتخاب کیوں نہیں کرتے جو سب سے اعلیٰ ہے، بالکل واحد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ تو عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی کا کہنا ماننا چاہیے۔
افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے ہو؟ ہم نے دعوت فکر دی، اس پہ غور کیجئے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہ کر سکو گے۔ یہ پہلے بھی آیت اس مضمون کی گزر چکی ہے کہ واقعی اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، یہاں تو چند نعمتوں کا تذکرہ ہے جن پر حقیقتاً اگر آپ ڈیپلی غور و تفکر کریں، گہری نظر کے ساتھ تفکر کریں تو پوری زندگی گزر جائے گی اور اس پر تفکر ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو چند نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اپنے اطراف میں دیکھیے اللہ نے کتنی نعمتیں پیدا فرمائیں، کتنی اربوں کھربوں کروڑوں نعمتیں کہ جن کا حقیقتاً ہم شمار کر ہی نہیں سکتے، اتنی اللہ نے نعمتیں دیں۔ تو جو رب ان گنت نعمتیں عطا فرما رہا ہے، پھر اس کی اطاعت نہ کی جائے، اس کا کہنا نہ مانا جائے، اس کا حکم نہ مانا جائے، بہت بڑی بے مروتی کی بات ہوگی۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بخشنے والا، بہت بخشنے والا، مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ یہاں پر دیکھیں تمام مقامات پر اللہ تعالیٰ ان خصوصاً چیزوں کا تذکرہ فرما رہا ہے جس میں وہ یکتا ہے، جس سے اس کی وحدانیت ظاہر ہوتی ہے۔ کون ایسی اللہ کے علاوہ مخلوق ہے کہ جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتی ہو، ہمارے باطن کو بھی جانتی ہو؟ کوئی ایک بتائیں۔ کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، صرف اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ واحد ایک ایسی ذات ہے تو ہمیں اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی کا کہنا مانتے ہوئے اس کے رسولوں پر ایمان لانا چاہیے، اور جس مذہب کو، جن عقائد کو وہ درست قرار دے، اسی کو صحیح مذہب اور صحیح عقیدہ تسلیم کرنا چاہیے، اسی میں نجات ہے۔ اسی لیے اب آگے دیکھیں، تقابل کے طور پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں، انہیں پوچھتے ہیں، لا يخلقون شيئا، وہ کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتے، یعنی وہ دیگر معبود جن کو معبودان باطلہ جن کی عبادت کرتے ہیں، کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ تو خود بنائے گئے ہیں۔ تو اب خود بتائیے، جس کو ہم خود بنائیں وہ ہماری کیا حاجت پوری کرے گا؟ جو اپنے وجود میں ہمارا محتاج ہو وہ ہمیں کسی سے کیا بے نیاز کرے گا؟ تو ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ امواتن، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، ایان یبعثون، کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ وہ تو اس بات کا بھی شعور نہیں رکھتے ہیں، بالکل کوئی شعور نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جس پر ایمان لانا یہ صراط مستقیم راہ نجات ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ، پس وہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت کے ساتھ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، منکر دل ہیں۔ وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، بڑائی کرنے والے ہیں۔ مغرور کا ویسے معنی ہوتا ہے جس کو دھوکے میں مبتلا کر دیا گیا ہو، اور اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی شیطان کی وجہ سے آدمی مغرور ہو جاتا ہے، دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی دولت کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی، کبھی دوست احباب، کبھی رشتہ دار، کبھی ماں باپ اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح انسان مغرور ہو جاتا ہے، یعنی دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جتنے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کا کہنا نہ مانتے ہوئے اور مذاہب اختیار کریں یا اور عقائد اختیار کریں گے تو وہ یقیناً پھر مغرور ہیں، یعنی ان کو شیطان نے دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور ان کا غرور اس وقت ظاہر ہوگا، دھوکے میں مبتلا ہونا اس وقت ظاہر ہوگا جب میدان محشر میں، بلکہ میدان محشر دور کی بات، جیسے ہی ان کو دنیا میں موت آئے گی سب کچھ منکشف ہو جاتا ہے، فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دیکھتا ہے عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں، ان جہنم کے عذاب کی چیزیں وہ لے کر آئے ہیں، اور پھر وہ رحمتوں کے فرشتوں کو دیکھتا ہے کہ دور ہٹ گئے ہیں، پھر قبر کے احوال، تمام غیوب اس پہ منکشف ہو جاتے ہیں، حق واضح ہو جاتا ہے، لیکن پھر پچھتانا اس کے لیے نافع نہیں ہوتا۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور فی الحقیقت اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، چاہے اپنے گھر میں چھپاتے ہو، تہ خانوں کے اندر چھپاتے ہو، یا اپنے دلوں میں باتیں چھپاتے ہو، سب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو تکبر ایک بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، آسمانی کتاب پر ایمان نہ لانا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہ کرنا، اس کا ایک سبب تکبر بھی ہوتا ہے۔ جیسے فرعون تھا کہ اس نے اللہ کی ذات کے مقابلے میں تکبر کیا،
کہ انا ربکم الاعلی، معاذ اللہ کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، سب سے اعلیٰ رب میں ہوں، تم میری اطاعت کرو۔ تو یہ اللہ کی ذات کے مقابلے میں تکبر تھا، یہ کفر ہوتا ہے۔ اسی طرح کفاران قریش جو تھے، جو سرداران قریش تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تکبر میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ حقیر اور کمتر تصور کیا۔ اس کی وجہ سے وہ راہ ہدایت سے دور رہے اور ہلاک و برباد ہو گئے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تکبر سے بچنے کی کوشش کریں، کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آج کل کے دور میں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دینی معلومات انتہائی ناقص ہوتی ہیں، اس کے باوجود جو اہل علم ہوتے ہیں انہیں بیوقوف اور حقیر، کمتر اور بہت ہی معمولی تصور کر کے ان کے مقابلے میں تکبر کیا جاتا ہے۔ اور ایسا طبقہ بھی آپ کو نظر آئے گا جو دیندار لوگوں کی باتوں کے قبول کرنے کو اپنے لیے ذلت، رسوائی اور بے عزتی تصور کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ ٹھیک ہے، ان کی بات تو ماننی ہی نہیں ہے۔ ان کی بات ماننے کا مطلب اپنی ویلیو کو نیچے لے کر آنا ہے، اور اس طریقے سے وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، وہ بیچارے گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ عموماً ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ دینداروں کا تذکرہ حقارت کے ساتھ کرنا، ان کو توہیناً ذکر کرنا، تحقیری ان کے ساتھ عمل کرنا، ان کے ساتھ بے عزتی والا معاملہ کرنا، انہیں ذلیل کرنا، یہ سب کا سب غلط ہوتا ہے، تکبر کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ لا يحب المستكبرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ کسی کو یہاں پر حقیر و کمتر ظاہر کر دینا، اس کے لیے ایسے جملے استعمال کرنا تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے بھی اس کی عزت گر جائے، اس کی اہمیت کم ہو جائے، اور لوگ بھی اس کو معمولی تصور کرنا شروع کر دیں، یہ بہت آسان ہے۔ لیکن میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالی مغروروں کو، متکبرین کو ایک طرف رکھے گا اور اپنے محبوب بندوں کو مقام عزت پر بٹھائے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ آج دنیا میں اپنی زبان سے نکالنے والے یہ پر اثر الفاظ، جن کو ہم پر اثر قرار دے رہے ہیں دینداروں کے مقابلے میں، یہ میدان محشر میں ہمارے لیے کس قدر نقصان کا باعث بنیں گے۔ لیکن یہاں میں ایک وضاحت عرض کر دوں، اور یہ ضروری ہے کہ بعض اوقات بعض علماء حق ہوتے ہیں، علماء حق کہلاتے ہیں، ان کے افعال، ان کے کردار، ان کے اعمال بہت اچھے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر طعنہ زنی کرنا منع ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر دیتے ہیں، ان کے کردار غلط ہوتے ہیں، ان کے افعال غلط ہوتے ہیں، قول و فعل میں بہت بڑا تضاد ہوتا ہے، اور وہ ایسے افعال میں مبتلا ہوتے ہیں جو قابل گرفت ہوتے ہیں، شرعاً قابل گرفت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اگر کوئی کچھ جملہ بولتا ہے، ان کی بد اخلاقی کو، ان کے غلط عمل کو ظاہر کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه